اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مشائع کے اندر نجف سے کربلا جاتے ہوئے، اور اس وقت جو مشہور معروف شخصیت جن کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کی بے تحاشا ملت کے لیے خدمات ہیں، سمرات علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ مشائع میں موجود ہیں۔ قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے 40 کے ان ایام اور مشی کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت عرض کروں گا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ جس طرح سے آپ خود اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یقیناً سخت ترین گرمی کے ایام ہیں، اور حالات بھی اگر دیکھے جائیں تو پوری دنیا بھر کے سیاسی طور سے عدم استحکام کا شکار ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں نے دیکھا کہ خواتین کی اور بچوں کی، جو کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرامس کے اندر دیکھ کر، بزرگ حضرات جوان تو ہیں، ایک سیلاب ہے جو کربلا کی طرف امڑ رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی شخصیت سے محبت کرتا ہے، اپنی جان اس کو پیاری ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کربلا کا موضوع باقی تمام موضوعات سے بالکل مختلف ہے۔ کربلا عشق کی سرزمین ہے، مودت کی سرزمین ہے، اور فنا فی اللہ کی سرزمین ہے، اور کربلا کا یہ واقعہ بھی عالم انسانیت کے لیے جس پہلو سے سب سے بڑا رول ماڈل ہے وہ اہل البیت اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کا رد عمل ہے جو کربلا کے اس واقعے میں سامنے آیا ہے۔ اگر آپ کربلا میں ہونے والے ظلم کی شدت، حدت، گہرائی اور وسعت دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ سامنے اہل البیت تھے، اس لیے ان پر چھوٹا سا بھی ظلم ہوتا تو وہ بہت بڑا تھا، لیکن مقدار کے حوالے سے، کیفیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں مظالم کم نہیں ہوئے۔ یزید ان سب میں بڑا ظالم نہیں تھا، ظالم تھا لیکن بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ باقی جتنے بھی ظلم ہیں وہ دب گئے، اور کربلا کا ظلم اور کربلا کے ان مظلوموں کی مظلومیت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس ظلم سے زیادہ ان مظلوموں کا بیہیویئر اور رد عمل تھا، چونکہ کربلا میں ان تمام اذیتوں اور مظالم کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے بھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی، اور ان کے بچوں نے بھی جو رد عمل دکھایا ہے وہ تاریخ انسانیت میں بے مثال اور بے نظیر ہے، جس نے کربلا کو زندہ کر دیا اور حسین ابن علی کی روش اور راہ کو زندہ کر دیا۔ اور اس طرح سے ہم قرآن کی اس آیت کو کربلا میں ان ہستیوں کے وجود کی شکل میں متجلی دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ نے نبی کریم کو ہمارے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ تو وہ جو اسوہ حسنہ ہے کربلا میں جلوہ گر ہے، یعنی کربلا کی عظمتوں کی ایک بڑی ہی بنیادی اور اساسی وجہ کربلا والوں کا یہ رد عمل ہے ان مظالم کے مقابلے میں۔ لہٰذا اب کربلا کی راہ پر چلنے والے چاہے دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں ہوں، جتنا ان کا دل کربلائی ہوتا چلا جائے گا، ان کے اندر وہ کربلائی خصوصیات بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ خصوصیات جتنی مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی، ان کے جوہر کھلتے چلے جائیں گے۔ خود کربلا ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ جو انسان جتنا کربلا کو اپنے وجود میں ضم کرتا چلا جائے گا اور اس میں تحلیل ہوتا چلا جائے گا، اس میں کربلا کا رنگ بھی اتنا زیادہ نظر آئے گا۔ اس وقت اربوں انسانوں میں کروڑوں کربلا کے چاہنے والے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر پا پیادہ، بڑھاپے کے باوجود، بچپنے کے باوجود، خاتون ہونے کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، شدید ترین گرمی میں، شدید ترین پیاس میں اپنے حجاب، پردے کا خیال رکھتی ہوئی خواتین اور کمر خمیدہ بوڑھے، جب آپ اس قافلے میں دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل کربلائی ہو چکے ہیں۔ جب دل کربلائی ہو جاتا ہے تو پھر موسم اثر نہیں کرتا،
پھر رستے کی سختیاں اس کو متاثر نہیں کرتی. وہ ان سختیوں کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر اس راہ پر نکل آتا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ تمام لوگ سارا دن، سارا ہفتہ، سارا سال کماتے ہیں اپنے آپ کو آسائش تک پہنچانے کے لیے، لیکن کربلا اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں پر کربلائی روح رکھنے والے خود کو اذیت میں ڈالتے ہیں دوسروں کو آسائش پہنچانے کے لیے، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے، خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کی پیاس بجھانے کے لیے. یہ کہاں سے یہ چیز آتی ہے؟ ایمان سے. ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کربلا کی معرفت سے. اس لیے موسم اور باقی تمام سختیوں میں آپ جب ان کروڑوں لوگوں کو اس جان نثارانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، والہانہ انداز میں کربلا کی طرف تڑپ کر نکلتے ہوئے، جاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، پاؤں میں چھالے پڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، پیاس سے نڈال ہوتے ہوئے اور تھکن سے نڈال ہو کر سڑکوں پہ اسی گرم ریت پر لیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ مادی کوئی بھی مفاد انسان کو اس حد تک اوپر نہیں لے کے جا سکتا. صرف اور صرف معنویت ہے جو اس کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے. اور یہ سفر اس حوالے سے معنوی سفر ہے، عاشقانہ سفر ہے، معرفت والا سفر ہے، اور اپنے اس معشوق کی طرف سفر ہے جو اس انسان کو خدا سے جوڑنے کا سب سے بہترین اور سب سے عظیم ترین اور سب سے وسیع سرمایہ ہے انسانوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اچھا قبل میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب جو ایک انکساری کی ایک حدود ہوتی ہیں، ایک ہاسپیٹلٹی کی، مطلب ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں کو کھانے کی طرف راغب کرنا. جو سے بچے کھڑے ہوئے روڈ پہ، موقف ہے مگر یہ کہ ایک انسان جائے، جا کر وہاں شربت پیے یا پانی پیے، مگر انہوں نے آدھا اسٹاف روڈ پہ کھڑا کیا ہوا، کچھ لوگ والنٹیئرس کھڑے ہیں، وہ روک روک کے آمادہ کر رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں مطلب کہیں نظر نہیں آتا. ایک ایسے لمحات، ایک ایسے یہ مناظر ہیں جو کہ اپنے خود اس میں یعنی کہ ایک بے نظیر ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اقوام عالم پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ معرفت کا ایک نیا دروازہ ہے. دنیا والوں کو جو مادی زندگی کے جمیلوں میں گھرے ہوئے ہیں، جب معنویت کے اس در سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا دریچہ نظر آتا ہے. انہوں نے کبھی اس اینگل سے نہ کائنات کو دیکھا ہے، نہ دیگر مخلوقات کو، نہ انسانوں کو دیکھا ہے. یہ ایک نیا رخ ہے. یہ رخ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے. یہ معرفت اللہ کی طرف ایک قدم ہے. آپ عام زندگی میں چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عقیدے والا ہو یا ایتھسٹ ہو، آپ اگر دیکھیں بچوں کو، حتیٰ ایک بچے کو پانی نہ ملے، شربت نہ ملے، ٹافی نہ ملے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے. لیکن اس سفر میں بچوں کو میں نے روتے ہوئے تب دیکھا ہے جب وہ دوسروں کو کھلا رہے ہوں اور دوسرے نہ کھا رہے ہوں. یہ بالکل اس روٹین کے مادی نیچرل زندگی کے برعکس ایک نیا رخ ہے معنویات کی طرف، روحانیت کی طرف، باطنیت کی طرف، اور روح کے اعتبار سے انسانوں کو حقیقی لذتوں سے آشنا کرنے کی طرف. آپ لذیذ ترین چیز کھا لیں، کتنی دیر اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ باقی رہتا ہے؟ جب تک آپ کھا رہے ہیں اور نگل رہے ہیں. نگلنے کے بعد ذائقہ ختم ہے. دنیا کی سب سے اہم ترین نعمتیں آپ کھائیں، نگلنے کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا. دنیا کے بہترین ہوٹل میں آپ رہیں، جب تک آپ اس بستر پر سو رہے ہیں آپ کو لذت فیل ہو رہی ہوئی، اس کے بعد نیند میں چلے جائیں گے، آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے آپ وہاں پر لیٹے ہوں یا کسی تھڑے پہ لیٹے ہوں. نیند میں آپ کو لذت فیل نہیں ہوگی. لیکن یہ جو معنوی سفر ہے، اس کی لذت سارا سال انسان کی روح کو معطر کرتی رہتی ہے. سارا سال. وہ چند لمحاتی لذتیں نہیں ہیں. یہ روح کی بیداری، بالیدگی، ترقی، معنویت اور اس کی نورانیت کا سبب بننے والا سفر ہے. اس اعتبار سے دنیا کے باقی تمام لوگوں کے لیے یہ ایک نیا چیپٹر ہے، نیا دروازہ ہے. اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں جب پوری دنیا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری ہی ٹرانسمیشن ہماری اسکرین سے کم از کم و بیش 200 ممالک سے زیادہ
دیکھی جا رہی ہے. اس میں ہم دکھا رہے ہیں کہ معذور افراد ویل چیئرس پہ، بچے پرامس میں، بزرگ کمر خمیدہ چلے جا رہے ہیں اور روک روک کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی آج کل کسی کے اوپر $5 بھی خرچ نہیں کرتا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ جا رہا ہے، جو لوگ اس کے اوپر تجسس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز، ایک بہت ہی پرامن مسئلہ ہے. اس میں کروڑوں لوگ شامل ہیں اور کوئی کمپلین نہیں کرتا کہ سامان چوری ہو گیا، کوئی بھگدڑ ہو گئی. تو ان سب چیزوں کا ایک ہیویلی امپیکٹ دوسرے اقوام پہ جا رہا ہے. دیکھیں، انسان دنیا میں جتنے بھی مصائب کا شکار ہے ان کی بنیاد مادیت ہے، معنویت نہیں ہے. یہ سفر معنوی سفر ہے. معنوی سفر میں انسان ان تمام جھمیلوں سے باہر آ جاتا ہے. کوئی چیز کھو جائے تو کھونا بھی اس کے لیے سعادت کہلاتا ہے. کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ اس کے لیے سعادت کہلاتا ہے. کوئی چیز جیب میں پڑے کسی کی مدد کر کے دے دیتا ہے اور جیب خالی ہو جاتی ہے تو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس یہ صلاحیت، یہ وسائل موجود تھے، یہ کسی کے کام آئے. یہ معنوی سفر ہے. اس اعتبار سے دنیا اس سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح سے زندگی کی نعمتیں جوڑنے پر لگی ہوئی ہے اور ایک مادی دوڑ ہے جس میں سکون ناپید ہے، اطمینان ناپید ہے. صبح اذان کے وقت سے اٹھ کر رات تک ایک خچر کی طرح، گدے کی طرح انسان کام کر کے چند ڈالر گھر لے کر آتا ہے، پھر سوتا ہے، اٹھتے ہی دوبارہ اسی کام پہ جٹ جاتا ہے جیسے مشین ہو. اس مشینی زندگی میں انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. سکون تب ملتا ہے جب اس کی تاریں خدا سے جڑیں. کربلا کا یہ سفر انسانوں کو اس دریچے سے دنیا کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے. لہذا یورپ ہو، امریکہ ہو، مغربی دنیا کے باقی ممالک ہوں، یا فرض کریں ایشیا ہو، عرب ممالک ہوں، انسان وہی انسان ہے. اس کو معنوی دریچے کی ضرورت ہے جس میں اس کو خدا کی طرف بلایا جائے اور اس کی لذت چکھائی جائے. یہ سفر اس لذت آشنائی کے ذائقے کو چکھنے کا سفر ہے. اس لیے اگر کوئی ایتھسٹ ہو اس تک یہ بات پہنچے نا، وہ کشش کے ساتھ آئے گا، دیکھے گا، اس کی دنیا بدل جائے گی. مسیحی ہو، اس کی دنیا بدل جائے گی. حتیٰ سمپل یہودی ہو، اس کی دنیا بدل جائے گی. اس کو صرف انسان ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک روح ہونی چاہیے، اس میں صرف ایک شعور ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں اس میں ہیں تو وہ اس سفر کو دیکھ کر، اس سفر کی ویڈیوز کو دیکھ کر، اس سفر میں لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھ کر، لوگوں کی اخلاقیات کو دیکھ کر، لوگوں کے ایثار کو دیکھ کر، لوگوں کی قربانیوں کو دیکھ کر کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اپنے اس روش حیات کے حوالے سے بھی، اور پھر خدائی اور معنوی جو روش حیات اور روش زندگی ہے اس کی طرف وہ خود بخود مائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ نور کا ایسا دروازہ ہے جس پہ آتے ہی انسان اس تاریکی سے باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے اس معنوی سفر کا پیغام جتنا دنیا میں پہنچے گا، آپ دنیا والوں کے اندر اس کے حوالے سے تڑپ اور کشش زیادہ بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. ایک زمانے میں صدام کا دور تھا، چند 100 لوگ ہوتے تھے. صدام گر گیا، چند ہزار ہوئے. وہ چند ہزار چند لاکھ میں تبدیل ہوئے، وہ چند لاکھ کروڑوں میں تبدیل ہوئے. آج کروڑوں انسان اس سفر میں شریک ہوتے ہیں اور پیدل چل کر ان تمام تر مشکلات سے گزر کر خوش رہتے ہیں، لذت فیل کرتے ہیں، تکلیف کبھی بھی فیل نہیں کرتے. اس سے باقی دنیا کے تقریباً 8.5 ارب انسان محروم ہیں. اس محرومیت کے ازالے کے لیے اللہ نے حسین کی رحمت کے دروازے کو امت پر کھولا ہوا ہے، انسان پر کھولا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت میسج ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ نے دیا، اور یقیناً میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ آپ مشاعر میں شامل ہیں اور مصروفیات ہے، مجالس کا بھی آپ کا سلسلہ مسلسل ہے. قبل ابھی اس وقت مسجد البرین میں خبریں آ رہی ہیں کہ دشمن نے حملہ کیا ہے اور جو ہے وہ فورسز کے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. زائرین کے موقع پہ بھی حملے کی اطلاع ہے، ایک مسجد پہ بھی حملے کی اطلاع ہے، اور ایک حرم کے مضیف پہ بھی حملے کی اطلاع ہے. کیا کہیں گے اربعین کے اس موقع کا انتخاب دشمن نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیے، اصل دشمنی انسانوں کی بیداری سے ہے. انسان جتنا بیدار ہوتا چلا جائے گا، جوش نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام نے گزشتہ ان 3 سالوں میں دنیا میں موجود بے حس انسانوں کو ایک نیا شعور عطا کیا ہے، نیا شعور کا دروازہ کھولا ہے۔ بیداری کی اس تحریک کا مرکز کربلا ہے، امام حسین کی قبر اطہر ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہمیشہ اس قبر اطہر کو مٹانے اور اس کے اس بیدار کنندہ پیغام سے لوگوں کو محروم رکھنے کے لیے ہر دور کے سلاطین نے اپنی پوری جان لڑائی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی ماضی قریب میں آپ گواہ ہیں، چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور آپ نے یہ خبریں کور کی ہیں، تو کبھی داعش کی صورت میں، کبھی القاعدہ کی صورت میں، کبھی تحریر کی صورت میں، کبھی دوسری صورتوں میں، کبھی جبہت النصرہ کی صورت میں آپ نے نہیں دیکھا کہیں اسی طرح کے حملے ہوتے تھے۔ کس پر ہوتے تھے؟ کیا وہ مارنے والا جانتا تھا کہ میں کس کو مار رہا ہوں؟ اس کو بھی نہیں، اس کو نہیں پتا تھا۔ کس کو مار رہا تھا؟ امام حسین کے عاشق کو، چونکہ اس کو جو پٹی پڑائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ رستہ غلط رستہ ہے، چونکہ اس پر چل کر انسان ان عالمی طاقتوں کے مقابلے میں باغی ہو جاتا ہے۔ تب داعش اس کام آتی تھی، النصرہ اس کام آتی تھی، باقی اس طرح کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کام آتے تھے، پیچھے یہی لوگ ہوتے تھے۔ آج وہ جماعتیں، وہ گروپس دم توڑ چکی ہیں، ان کی طاقت سلب ہو چکی ہے، وہ کسی اور کام میں لگا دیے گئے ہیں۔ اب وہ دشمن جو پہلے پردے کے پیچھے رہ کر یہی کام کرتا تھا، آج سامنے آ کر خود یہی کام کر رہا ہے اور بتا رہا کہ تب بھی میں تھا، اب بھی میں ہوں۔ اصل میں جب کربلا کا یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان جس کے اندر کربلائی روح بیدار ہو، وہ پھر اپنے سے طاقتور باطل دشمن کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتا۔ وہ اپنے ان بلند ترین اہداف کی راہ میں کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ استقامت دکھاتا ہے، اسی طرح جس طرح سے کربلا والوں نے استقامت دکھائی اور تا قیام قیامت زندہ ہو گئے۔ لہذا اس راہ، اس مسیر، اس تحریک اور حسین ابن علی کی اس یاد کو روکنا اصل ہدف ہے، تاکہ انسان بیدار نہ ہو اور آج کے سرمایہ دارانہ نظام کے بت اور اس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس پورے نظام کو چیلنج نہ کر سکیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے، اس طرح کی مشکلات پیش آتی رہیں گی، لیکن جو کھرے لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی گھر نہیں جائیں گے۔ اس مرحلے میں مزید ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بھی مزید بیدار ہوں گے، اور اس بیداری کے نتیجے میں قافلے کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوگا، کمی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے، اور ہم نے تاریخی تدریجی طور پر دیکھ لیا ہے کہ کربلا کا جب واقعہ ہوا تو امام حسین کے تمام جانثار شہید ہو گئے، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا ان جانثاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج وہی جانثار عالمی استکبار اور استعماری طاقتوں کی آنکھ کا کانٹا اور گلے کی ہڈی ہیں، اور قلت تعداد کے باوجود اتنے بڑے سسٹم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر بیداری کا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا اس طرح کے ہتھ کنوں سے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ نشست رہی۔ اس وقت سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور نئے مناظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علامہ صاحب کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں ہم، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔